میرے بھائیوں میری بہنوں، تھا جس دن کا انتظار، خدا کی قسم وہ رات آنے والی ہے، وہ رات آ چکی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ چند گھڑیاں رہتی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں شہر میں شب قدر لگ جائے، تمام میرے بہن بھائی فرشتوں سے دولت کو حاصل کرنے والا یہ وظیفہ پڑھ لینا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ وہ عمل بتانے لگا ہوں، وہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آج تمہیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دولت سے تمہارے گھر کو فرشتے بھر دیں گے فوری طور پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بھائیوں میری بہنوں، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ۔ زمین پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمین پر کنکریاں ہوتی ہیں، اور وہ سب انسان کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت لے کر آتے ہیں، انسان کے لیے خوشیاں لے کر آتے ہیں، انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ دولت والے فرشتے اس عمل کو پڑھتے ہی تمہارا گھر دولت سے بھر دیں گے۔ آج وہ شب قدر کا عمل بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ شب قدر کب لگے گی، کس وقت لگے گی اور کب تک ہوگی۔ یہ نہ سمجھ سکے تو پھر پورا عمل بیکار ہے۔ لوگ ویڈیو دھڑا دھڑ بنا رہے ہیں، لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں کہ شب قدر کا جو اصل وقت ہے وہ کب شروع ہوگا اور کب تک ختم ہوگا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر یہ نہ سمجھے نا تو پھر آپ لوگ کچھ بھی نہ سمجھے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ شب قدر کا وقت کب شروع ہوگا۔ 27 رجب کو، 27 رمضان کو شب قدر کا وقت کس بجے سے کس بجے تک رہے گا، پہلے یہ سمجھ لیں۔ آپ تمام بہن بھائی دوست احباب، یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت کو شروع ہونے میں کتنی دیر باقی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کے ملک میں کب شروع ہوگا یہ وقت، اور دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، گلی میں ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات میرے بھائیوں میری بہنوں فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اور اگر تم نے ان گھنٹوں میں، ان وقتوں میں اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فرشتے تمہارا گھر دولت سے بھر دیں گے، فرشتے تمہاری زندگی دولت سے بھر دیں گے۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک عمل سے مل جائے گا۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارا گھر دولت سے بھر جائے گا، تمہاری زندگی دولت سے بھر جائے گی۔ ساری زندگی وظائف پڑھ لیے تم نے، ساری زندگی اعمال کر لیے، لیکن جیب وہی کی وہی خالی ہے، گھر تمہارا وہی کا وہی خالی ہے۔ لوگوں نے دھتکار دیا ہے، لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے۔ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج میرا بتلایا ہوا یہ عمل کر لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے وہ عمل بتایا کہ جس عمل کی ہمیں برسوں سے تلاش تھی، جس عمل کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں تم نے پوری زندگی گزار دی، لیکن وہ سچا عمل تمہیں نہ مل سکا۔ تو آج تمہیں وہ عمل شب قدر کا بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ بھی بتاؤں گا، کوئی بھی آپ کو یہ کسی ویڈیو میں شاید کوئی بندہ نہ بتا سکے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ شب قدر کا جو اصل وقت ہے آپ کے ملک میں، شہر میں کب شروع ہوگا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر تم یہ سمجھ گئے اور اس وقت کے اندر تم نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو تم سے بڑا خوش نصیب بندہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین راتوں میں جو سب سے 1 نمبر پر رات آتی ہے وہ شب قدر کی رات آتی ہے، اور 27 رجب اور 27 رمضان ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 27ویں رمضان میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ تمام بہن بھائی دوست احباب، جیسے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں 26 ختم ہوگی، آپ لوگ پہلے وقت سمجھ لیں، وقت بھی بتاؤں گا، اور وہ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جو بالکل بے بس ہیں، بالکل بے سہارا ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دولت بنا موسم کے بارش کی طرح ان پر برسے، ہر طرف سے ان پر پیسہ آئے، ہر جگہ سے ان کو پیسہ ملے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دنیا کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو جو ساری زندگی تمہاری گزر گئی لیکن وہ حاجت نہ پوری ہو سکی، وہ مراد پوری نہ ہو سکی، چاہے میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کے ڈھیر لگانے ہوں، دولت کی ایسی بارش تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی، دولت کا ایسا طوفان شب قدر کی رات کو رب کریم کے آگے چند سیکنڈوں کے لیے، آدھی منٹ کے لیے فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھ جانا اور رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگنا ہو مانگ لینا۔
آج میرے بھائیوں میری بہنوں تمہاری جھولی بھر دی جائے گی۔ آج کے دن یہ عمل پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسا ہوا ہی نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کبھی زندگی میں کہ شب قدر میں کسی بندے یا بندی نے یہ عمل کیا ہو اور اس کی جھولی نہ بھری ہو۔ پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر بندہ دعا مانگنا بھول بھی جائے، نہ مانگے دعا، نہ مانگ سکے، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں دعا مانگے بغیر بھی جو بھی حاجتیں ہوتی ہیں، جو مرادیں ہوتی ہیں، خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم سے اپنے لیے دعائیں ضرور مانگنا، جو تمہاری حاجت ہو، جو پریشانی ہو، جو مرادیں ہوں، اس کے لیے گڑ گڑا کر جھولیاں پھیلا پھیلا کر رب کے حضور بیٹھنا اور خوب دعائیں مانگنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ساری زندگی اگر تنگ دستیوں میں گزاری ہے، ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری ہے، تو آج موقع ہے۔ خدا را اس موقع کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں غفلت میں گوا مت دینا۔ خدا را اس موقع کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں گوانا مت۔ اس موقع کو اگر تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گوا دیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ عمل بتانے لگا ہوں اور شب قدر کا وقت بھی بتاؤں گا، کب سے لے کر کب تک ہے 27 رمضان ساتھیوں بھائیوں بہنوں کا یہ شب قدر کا وقت۔ یہ نہ سمجھے تو پھر پورا عمل کرنا بیکار ہے۔ جتنے بھی عمل کرو مجھ سے نہیں، کہیں سے بھی لے کر پہلے شب قدر کو سمجھ لینا کہ شب قدر کا جو وقت ہے خاص وہ کون سا ہوگا، کس وقت عروج پہ ہوگا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ دولت سے گھر بھر جائے گا، دولت سے زندگی بھر جائے گی، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے، صرف 30 سیکنڈ شب قدر کی رات میں آپ کو صرف 30 سیکنڈ نکالنے ہیں اور تقدیر بدل جائے گی۔ تقدیر اگر نہ بدلے تو دونوں ہاتھوں سے آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ آج وہ وقت میں شب قدر کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ عمل بتاؤں گا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے نیپال سے ہو، چاہے افغانستان سے ہو، چاہے سعودیہ سے ہو، چاہے دبئی سے ہو، چاہے عمان سے ہو، چاہے مسقط سے ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، کوئی بھی گلی ہو، کوئی بھی محلہ ہو، جہاں سے تم اس وقت موجود ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں شب قدر پہلے تو تمام مسلمانوں کو، تمام میرے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو شب قدر مبارک ہو۔ جن لوگوں کو اپنی زندگی بدلنی ہو، جن لوگوں کو اپنی قسمت کی پلٹی مارنی ہو، یعنی کہ قسمت بالکل الٹ کر لینی ہو، فقیر سے بادشاہت پر لے کر آنا ہو، بالکل چینج، سرے سے چینج کر دینی ہو اپنی قسمت، کہ جو لوگ آج آپ کو کہتے ہیں نا کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہے، تو بد قسمت ہے، تو بد نصیب ہے، تیری قسمت میں پیسہ نہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو شب قدر میں پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اس عمل کو شب قدر میں پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں غیبی دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ غیبی دولت والے فرشتے تمہارا گھر اس عمل کو پڑھتے ہی بھر دیں گے۔ غیبی دولت والے فرشتے دولت کی ایسی چھما چھم تم پر بارش کریں گے کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر طرف سے تم پر دولت کی بارش ہوگی، ہر طرف سے تم پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسی دولت کی بارش ہوگی کہ جس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ساری زندگی وظائف تم نے پڑھ لیے، ساری کی ساری زندگی اعمال بھی کر لیے، لیکن حالات نہ بدل سکے، زندگی میں کوئی بھی حاجت مراد تمہاری نہ پوری ہو سکی، تنگ دستیاں تمہاری ختم نہ ہو سکی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آؤ تمہیں شب قدر کا ایسا عمل بتا دوں کہ تمہاری تقدیر بدل جائے۔ آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں آؤ تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ تمہاری زندگی سرے سے چینج ہو جائے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل سمجھانے لگا ہوں، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ نہ کرنا، 1 سیکنڈ کی بھی، اور شب قدر کا وقت بھی سمجھ لینا کب سے کب تک ہے، اور آپ کے ملک میں بتاؤں گا کہ شب قدر کب ہوگی۔ شب قدر 27 رمضان میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں لگے گی، اور میں بتاؤں گا کب لگے گی، کب سے کب تک وقت ہے۔ اگر یہ نہ سمجھے تو سب بیکار ہے۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آدھی منٹ نکال کر بیٹھ جانا شب قدر میں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہے دفتر میں بیٹھ جاؤ، چاہے آفس میں بیٹھ جاؤ، چاہے مسجد میں بیٹھ جاؤ، چاہے مدرسے میں بیٹھ جاؤ۔ شب قدر میں یعنی کہ لیلۃ القدر میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا،
صلی اللہ علی محمد، تمہیں یاد ہو تو تم وہ پڑھ لینا جو تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تم وہ درود پاک پڑھنا اور اس خاص عمل کو فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی شروع کر دینا۔ درود پاک جب پڑھ لیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں فوری طور پر جب ایک بار آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو اسی وقت آپ نے اب اس عمل میں پہلا خاص وظیفہ جو شامل کرنا ہے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد۔ اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شب قدر کا مجرب عمل ہے، اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب سکون سے اطمینان سے عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ نا، میری باتوں کو سمجھنا پہلے، سمجھو گے نہیں نا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سکون سے اطمینان سے شب قدر جیسے ہی لگ جائے نا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کے ملک میں، شہر میں، اور پہلے تو ایسی جگہ پر بیٹھنا کہ جب تک آپ لوگ عمل کریں اس دوران کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ وظیفہ صرف 4 بار پہلے پڑھیں گے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، صرف اور صرف 4 مرتبہ آپ کو پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل ہے پورا، یہ عمل 20-25 سیکنڈ لگیں گے آپ کو، اور شب قدر میں چاہو تو اسی عمل کو ریپیٹ بھی کچھ گھنٹوں منٹوں بعد کر سکتے ہو، 1 آدھ مرتبہ، 2 مرتبہ، جتنی بار چاہو، اور چاہو تو شب قدر جب تک ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، درود شریف پڑھنا ہے، اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے یہ سمجھ لیں شب قدر لگے گی کب۔ شب قدر کی رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیلۃ القدر میں، یاد رکھیے گا۔ اب آپ لوگ، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں 26واں روزہ، 26 تاریخ کا روزہ ہوگا نا، وہ پورا افطار کر لیں آرام سے، مزے سے، سکون سے آپ نے افطار کر لیا۔ 26واں روزہ یاد رکھیے گا، 26واں روزہ افطار کیا، مغرب ہوئی، مغرب کے فوراً بعد اسلامی تاریخ چینج ہو جاتی ہے، 27 لگ جائے گی، اور اسلامی تاریخ میں پہلے رات لگتی ہے، پھر اگلا دن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسے جمعرات ہوتی ہے نا، تو جمعرات کو مغرب کے بعد پہلے جمعے کی رات لگے گی، پھر اگلا دن جمعے کا ہوگا، پھر جمعے کو مغرب کے بعد ہفتے کی رات لگ جائے گی۔ اس طرح اسلامی تاریخیں چلتی ہیں۔ تو آپ 26 کا روزہ آپ کا ہوگا، آپ نے افطار کر لیا، جیسے ہی مغرب ہوئی 27 کی رات لگ گئی، اور اسی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، طاق رات کہا جاتا ہے۔ اسی پوری رات میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا جو وقت شروع ہوگا پڑھنے کا، آپ لوگ سمجھ لیں مغرب کی جو آپ کے ملک میں، شہر میں اذان نماز ہو جائے نا، اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ لوگ تقریباً ویٹ کیجیے گا آدھا گھنٹہ۔ مغرب کے بعد کسی بھی وقت پوری رات موجود ہے، پوری کی پوری رات آپ کے پاس ہے، صبح فجر تک۔ فجر کے بعد نہیں ہوگا اس عمل کا اثر، یاد رکھیے گا، صبح فجر تک، کیونکہ فجر کے بعد پھر رات ختم ہو جائے گی، پھر 27واں دن شروع ہو جائے گا، پھر مغرب تک پورا 27 کا دن ہوگا۔ لیکن آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ وقت سمجھ گئے ہوں گے۔ 26 کو جیسے ہی مغرب ہوگی افطار کر لیں گے، افطار کے فوراً بعد مغرب کے بعد 27 لگ جائے گی، پوری رات موجود ہے، صبح فجر تک آپ کے پاس وقت ہے۔ رب کریم کے آگے فقیر بن کر، بھکاری بن کر آج کی رات بیٹھ جانا۔ آج کی رات میرے بھائیوں، میری بہنوں، مقدر والوں کو ملتی ہے۔ آج کی رات میرے بھائیوں، میری بہنوں، 27 کی رات تو آپ نے سنا ہوگا کہ جس کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، لوگ اس رات کو اپنی موت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں موت آئے تو اس رات میں آئے۔ یہ وہ رات ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ خوش نصیب بندہ ہوگا کہ آج رات جس کو ملی، اور جس نے اپنی قسمت کو بدل دیا، اور جس نے سوتے ہوئے گزار دیا اس رات کو، سمجھو اس کے نصیب بھی سو گئے، اس کی قسمت بھی سو گئی، اس کی قسمت پھوٹی۔ ہائے آج کی رات عبادات کرنا، آج کی رات اللہ پاک سے جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جتنا ہو سکے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اور آج کی رات کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں کیا آپ کو بتاؤں، اتنے کمالات ہیں آج کی رات میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ دعا مانگنے والے کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میری زندگی گزر گئی وظائف لوگوں کو بتلاتے بتلاتے۔ شب قدر کا میں نے جب کسی کو کوئی وظیفہ بتایا، اس بندے یا بندی نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے، لوگوں کی خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کے دن بدل جاتے ہیں، لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔
ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ہزاروں لاکھوں لوگ اس رات میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی صبح دیکھ لے، کوئی شام میں دیکھ لے، کوئی جلدی دیکھ لے، لیکن لوگ دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو۔ اور آپ لوگ وعدہ کریں میرے بھائیوں بہنوں، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو کم سے کم ایک بار تو ضرور شیئر کرنا، کیونکہ یہ عمل بھائیوں بہنوں میں اپنے فائدے کے لیے نہیں بتا رہا، کوئی کسی قسم کا، خدا کی قسم میرا فائدہ نہیں، میں صرف اور صرف شب قدر کا یہ عمل اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ وہ عمل دینے لگا ہوں کہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ رب کے حضور بیٹھ جانا، شب قدر کی پوری رات موجود ہے۔ کوشش کرنا اپنے گھر میں اہتمام کرو، اس عمل کو پڑھنے کا آدھی منٹ نکال کر کسی ایسی جگہ بیٹھ جاؤ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اس دوران بس کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، سر جھکا کر اشک ندامت سے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوشش کرنا اپنی آنکھوں کو اگر بند کر سکو آدھی منٹ کے لیے، اگر کر سکو، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں۔ اس عمل کے لیے تسبیح رکھ لو پاس، بس پاس رکھ لو تو بہت ہے، نہ ہو تو بھی پابندی نہیں۔ سیدھے ہاتھ پر آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، نہ تو زبانی پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں گے تو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا جائے گا، بجائے تسبیح کے، کیونکہ بڑی کوانٹٹی میں وظائف نہیں، تسبیح کی ضرورت ہی نہیں، لیکن رکھ لو پاس تو بہتر ہے۔ باقی آپ جیسا بہتر سمجھے، کوئی کسی قسم کی اس عمل کو پڑھنے کے لیے پابندی نہیں۔ رب کے حضور آدھی منٹ کے لیے سر جھکا کر بیٹھ جانا، اللہ پاک کے آگے فقیر بن کر، بھکاری بن کر، جھولی پھیلا کر آج کی رات ساتھیوں بھائیوں بہنوں تصور میں گنبد خضرا کی جھالیوں کو ہو سکے تو پکڑ لینا، در نبی پر جا کر بیٹھ جانا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور جب تک کہ عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ کو کھڑے نہیں ہونا، چاہے 20 سیکنڈ لگے، چاہے آدھی منٹ لگے۔ سب سے پہلا کام کرنا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تمہیں تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تمہیں تو تم وہ پڑھ لینا، جو تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تم وہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دینا۔ اور درود پاک پڑھتے ہی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جیسے ہی آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو فوری طور پر آپ کو درود پاک پڑھتے ہی اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ جو آپ کو اس عمل میں پڑھنا ہے، دولت کی چھما چھم بارش کا یہ وہ وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ میں کیا بتاؤں، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ اس عمل میں آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر بڑے مزے سے، بڑے آرام سے گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ جن بہن بھائیوں کو بالکل ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی اگر پڑھنا نہ آتا ہو، وہ بھی اس عمل کو بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے میں بالکل آسان، ایزی عمل ہے۔ اتنا آسان عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، کوئی بزرگ بھی چاہے تو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ دنیا کے تمام اعمال ایک طرف، دنیا کے تمام آپ نے جو آج تک وظائف پڑھے، تمام کے تمام ایک طرف وظائف، اور آج کا میرا بتلایا ہوا یہ سچا عمل ایک طرف۔ چند سیکنڈ کی دعا منگواؤں گا، تمام میرے بہن بھائی شامل ضرور ہونا، ایک آمین سے ہو سکتا ہے اس عظیم رات کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے پیارے مولا، میرے پیارے اللہ پاک پروردگار، تجھے شب قدر کی رات کا واسطہ میرے مولا، جو بھی میرا بہن بھائی خاص طور پر اس ویڈیو میں شامل ہوگا یا ہوا ہے میرے مولا، ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دینا میرے مولا۔ آج کا یہ وظیفہ جو یہ لوگ پڑھیں گے، یہ سب کے سب کا یہ وظیفہ ضرور قبول کرنا میرے مولا، ہماری تمام حاجتوں، مرادوں کو پورا کرنا، آمین میرے مولا۔ جو دکھیارے بہن بھائی چاہے اس ویڈیو میں شامل ہیں، نہیں شامل، پوری دنیا میں میرے مولا پریشانیوں میں، مسلمان تکلیفوں میں، جہاں جہاں تنگ دستی میں، بے روزگاری میں ہیں میرے مولا، تمام لوگوں کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، بیماریوں کو اس عظیم رات کے صدقے میرے مولا دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، تنگ دستیوں کو دور کر دے میرے مولا۔ ہم تمام لوگوں کو غیب سے رزق دولت عطا کر دے میرے مولا۔ جس بہن بھائی نے خاص امید سے ویڈیو پر کلک کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ دن پھر جائیں، حالات بدل جائے، قسمت بدل جائے میرے مولا، سب کو چپڑ پھاڑ کے دولت عطا کر دے میرے مولا۔
میرے مولا تمہارے خزانے میں، میرے مولا آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں میرے مولا۔ آج جو دکھیاری بہنیں، جو میرے بہن بھائی خاص طور پر اس ویڈیو میں شامل ہیں میرے مولا، مجھ سمیت ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے میرے مولا۔ آج کی رات کے صدقے ہمارے جو بھی جانے انجانے میں گناہ ہوئے ہیں میرے مولا، ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ ہمیں نیک ہدایت دے میرے مولا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب کمنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، شب قدر کی رات میں وقت بتا چکا ہوں، 26 جیسے ہی ختم ہو، 26 کا روزہ افطار کر لیں تو 27 لگ جائے گی، پوری رات موجود ہوگی۔ صبح فجر سے پہلے فجر تک کا ٹائم ہے، اس دوران چاہو تو 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ سکون سے اطمینان سے رب کریم کے آگے فقیر بن کر بھکاری بن کر بیٹھ جانا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو چاہو تو پکڑ لینا اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی 1 بار درود شریف پڑھ کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جو درود پاک یاد ہو وہ پڑھنا درود پاک، اور فوراً اسی وقت اس عمل میں درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں پہلا کمال کا وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا نایاب وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہے اور یاد رکھیے گا، یہ جو وظائف بتاؤں گا 3-4 جو بتائے ہوئے طریقے سے بتائی ہوئی ترتیب میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر شب قدر میں پڑھنا ہے، یہ پورا کا پورا عمل ان تمام وظائف کو ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر۔ ہو سکتا ہے ان وظائف کو کسی نہ کسی وظائف کو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ زندگی میں پڑھا ہو کسی میرے بہن بھائی نے، تو یاد رکھیے گا اس سے کوئی بھی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا فریش تر و تازہ عمل ہے شب قدر کا۔ شب قدر میں پڑھیں گے، بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے، بتائی ہوئی کوانٹٹی میں پڑھیں گے، تو ان وظائف کو اگر پہلے بھی پڑھا ہوگا تو اس سے فرق نہ پڑے، کیونکہ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا تر و تازہ عمل ہے۔ اور آج کی رات، شب قدر کی رات، جو بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے چاروں طرف فرشتے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پہلا وظیفہ جو اس عمل میں آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ اپنے انداز سے پڑھیں جیسا آپ کا انداز ہو، کوانٹٹی بتاؤں گا کتنی بار پڑھنی ہے، میں نے بھلے زیادہ بار پڑھا ہو لیکن آپ کو جتنی بتاؤں گا اتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 بار پڑھیے گا سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یا قادرو، پھر اسی انگلی پر دوبارہ یا قادرو، پھر اسی انگلی پر دوبارہ یا قادرو۔ 1 انگلی پر سیدھے ہاتھ کی پہلی شہادت والی انگلی پر 3 بار پڑھ لیجئے گا، کیونکہ 3 ہی بار گنجائش ہوتی ہے ہر انگلی پر پڑھنے کی۔ 3 بار جب پڑھ لیں تو پھر دوسری انگلی پر 1 بار پڑھ لیجئے گا۔ پہلا وظیفہ اس عمل کا آپ نے یا قادرو کا 4 بار پڑھنا ہے 4 ٹائم۔ 4 بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ 4 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یا قادرو کا آپ نے پڑھ لیا 4 ٹائم، تو فوری طور پر اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام کی تمام دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے پہلا وظیفہ یا قادرو کا درود شریف 1 بار پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے یا قادرو کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھ لیا 4 مرتبہ 4 ٹائم۔ تو اب اسی عمل میں اسی وقت آپ کو 2nd نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو بھی آپ کو بڑے مزے سے آرام سے اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आपका जो अंदाज़ हो उसी अंदाज़ में पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने सीधे हाथ की पहली उंगली पर 3 बार पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर चौथी उंगली पर 1 बार पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह। 4 मरतबा आपको पहला वजीफ़ा आपने जैसे ही पढ़ लिया ना साथियों, भाइयों बहनों, दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद या कादिरू का 4 टाइम, तो उसी वक्त आपको 4 मरतबा सीधे हाथ पर या ज़ुबानी काउंट करते हुए अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा 4 टाइम पढ़ना है। इस अमल में 4 मरतबा आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। अब इस अमल में आगे क्या करना है यह आप लोग समझ लें। इस पूरे अमल को बतलाने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे शब कदर की रात में इस पूरे अमल को, तो साथियों, भाइयों बहनों, बमुश्किल 20-25 सेकंड लगेंगे इस पूरे अमल को पढ़ने में। आप 2 वज़ाइफ पढ़ चुके हैं, अब आपने इस अमल में शामिल क्या करना है यह आप लोग समझ लें। अब फौरी तौर पर तमाम मेरी बहनें, तमाम दोस्त अहबाब, साथियों, भाइयों बहनों, अब आपने जो ख़ास वजीफ़ा इस अमल में फौरी तौर पर शामिल करना है, बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, छोटा सा वजीफ़ा है, दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, दौलत से घर को भर देने वाला मुजर्रिब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को भी अपने सीधे हाथ पर बड़े मज़े से आराम से गिनती करते हुए पढ़ना शुरू कर देना। साथियों, भाइयों बहनों, जिन बहन भाइयों को बिल्कुल पढ़ना ना आता वो भी इस वजीफ़े को बड़े आराम से, बल्कि इन तमाम के तमाम वज़ाइफ को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। किसी किस्म का बहाना ना बनाना कि पढ़ना ना आया, पढ़ना नहीं आता, क्योंकि साथियों, भाइयों बहनों, इन वज़ाइफ में कोई एक वजीफ़ा भी ऐसा नहीं कि जिसको पढ़ने में किसी किस्म की मुश्किलात हो। तीसरे नंबर पर जो कमाल का वजीफ़ा साथियों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल में पढ़ना है, ये वजीफ़ा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साथियों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल में तीसरे नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना है। अब ये किस क्वांटिटी में पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। सीधे हाथ पे पढ़ लें या ज़ुबानी काउंट कर लें। अगर सीधे हाथ पे पढ़ें तो सीधे हाथ की पहली उंगली पर 3 बार पढ़िएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सीधे हाथ की पहली उंगली पर 3 बार पढ़िएगा और इसके बराबर वाली उंगली पर भी 3 बार पढ़ लीजिएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरी उंगली पर 1 बार पढ़ लीजिए। यानी कि आपको तीसरे नंबर वाला ये वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का 7 टाइम 7 बार पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ के आपने अमल शुरू किया। पहला वजीफ़ा या कादिरू का 4 बार पढ़ लिया, दूसरा वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का 4 बार पढ़ लिया, और तीसरा वजीफ़ा आपने इस अमल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का 7 बार पढ़ना है। 7 मरतबा जब ये वजीफ़ा भी पढ़ लें तो फ़ौरन से तमाम साथी, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब, अब आपने इस अमल में शामिल क्या करना है यह आप लोग समझ लें। अमल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। साथियों, भाइयों बहनों, अब आपने फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 1 मरतबा आपने साथियों, भाइयों बहनों, इस अमल में 3rd नंबर वाला वजीफ़ा 7 बार जैसे ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ें तो 1 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह कौसर इस अमल में शामिल करनी है। जब सूरह कौसर पढ़ लें 1 टाइम 1 बार, एक छोटा सा वजीफ़ा आखिर में पढ़ के इस अमल को कंप्लीट कर लीजिएगा।
آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے، دولت کی چھما چھم بارش کا یہ وظیفہ بڑا ہی کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آخر میں آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے انداز سے پڑھیں، کوانٹٹی بتاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر 3 بار پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر تیسری انگلی پر 1 بار پڑھیں سبحان اللہ۔ اس طرح 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ کے آخر میں اینڈ میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے دعا مانگ کے عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو اپنا پیارا سا نام کامنٹس میں لکھنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو اگر ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔